بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم عنوان اور ایک بہت اہم ٹاپک کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہوں کہ اسلام کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب اسلام کی احیاء فرمائی اور اسلام کی اسرنو اسلام کی دیواروں کو جو تعمیر فرمایا، تو مدینہ طیبہ کو آپ نے مرکز بنایا۔ مدینہ طیبہ اسلام کا پہلا کیپٹل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آخری سال اور پھر اسلامک ریاست کی ابتدائی سال وہاں پر گزارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا اٹریکشن مدینہ طیبہ کی طرف رہا، اور مدینہ طیبہ دار الخلافہ رہا اسلامی ریاست کا، اسلامک حکومت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، اسلامی حکومتیں پھیلتی گئی لیکن دار الخلافہ مدینہ طیبہ رہا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سال اسلام پھیلتا رہا لیکن دار الخلافہ مدینہ طیبہ رہا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل ترین دور خلافت، اسلام دور دور تک پھیل گیا، عرب سے نکل کر عجم تک گیا اور فارس اور روم کو یعنی ٹکرانے لگا اور وہاں کی سرحدوں کو چھونے لگا، لیکن دار الخلافہ مدینہ طیبہ رہا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے اس عظیم منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے دار الخلافہ کو شفٹ کر دیا۔ مدینہ طیبہ کی تقدیس اور آپ کی مدینہ طیبہ کا احترام سر آنکھوں پر بہت بڑا مقام ہے، لیکن بحیثیت دار الخلافہ انہوں نے کوفہ کے مقام کو اپنے دار الخلافہ کے لیے سلیکٹ کیا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جب کسی کا کیپٹل، کسی حکومت کا کیپٹل جب بنتا ہے تو وہاں پر تمام قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ وہ اس حکومت کی اہم چیزیں وہاں پر سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارا دار الخلافہ دلی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام سفارت خانے، عدالتیں، عدالت عظمیٰ اور دیگر تمام بڑی بڑی چیزیں وہ پورے کی پورے دار الخلافہ میں سمٹ کر آتی ہے۔ دار الخلافہ کا بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے یہ کوفہ ہی میں دار الخلافہ رہا، اور اس کے بعد یہ دار الخلافہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دمشق منتقل ہو گیا۔ اور یہ جب دمشق منتقل ہوا تو وہاں پر ایک عرصے دراز تک دار الخلافہ وہیں رہا، اموی دور رہا۔ اموی دور کے اختتام تک، اموی دور کے بعد عباسی دور شروع ہوا، تو پھر دار الخلافہ شفٹ ہوتا ہوا بغداد آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد میں جب دار الخلافہ رہا عباسیوں کا، عباسی دور کا، تو اس وقت عباسی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عباسی دور کا جو اختتامی مرحلہ تھا وہ بڑا ہی دردناک تھا، بڑا ہی کردناک تھا۔ بغداد دار الخلافہ تھا۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر، مسلمانوں کے آپسی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر بغداد کو تہس نہس کر دیا، اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑی خون ریزی اگر کہیں ہوئی تو وہ بغداد میں ہوئی۔ تاتاریوں کا حملہ اس شدت کا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی جوان اور کوئی بوڑھا، کوئی مرد باقی نہ رہا۔
اور انہوں نے مسلمانوں کی تمام عورتوں کو قید بنا لیا، قیدی بنا لیا، اپنے پاس باندی بنا کر رکھا۔ مسلمانوں کا علمی ذخیرے جو تھے وہ سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا تراث اور سب سے بڑی ہماری اپنی پہچان سمجھی جاتی ہے، ہمارا اپنا ذخیرہ ہے۔ افراد تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن علمی ذخائر ہی کسی کی تہذیب و تمدن کی بنیاد رہتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ لیکن ان تاتاریوں نے بغداد کے تمام کتب خانے، وہ کتب خانے معمولی نہیں تھے، مدینہ طیبہ سے جو علم کوفہ منتقل ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کوفہ میں جب علم تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اس دنیا کی سب سے عظیم فقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت دارالخلافہ کوفہ تھا، حضرت علی کے بعد تمام صحابہ اور علم کے ذخیرے پورے کوفہ میں آ گئے تھے۔ لوگ مکے اور مدینے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے تاکہ علم حاصل کریں، تو کوفہ دارالخلافہ تھا۔ تو جب دارالخلافہ جہاں چینج ہوتا، علماء، علم دوست، احباب، محدثین، فقہا، یہ پورے کے پورے دارالخلافہ کے اندر آ جاتے۔ بغداد میں جمع تھے، عظیم الشان کام بغداد کے اندر، بغداد کا یہ عباسی دور کا آخری دور، یہ بڑا سنہری دور سمجھا گیا۔ اسی کے اندر مسلم سائنسدان آئے، بڑے سے بڑے فلاسفرز آئے، بہت بڑے اسلامی مفکرین آئے، متکلمین آئے، علمی ذخائر رہے۔ لیکن یہی دیکھ کر تاتاریوں نے حملہ کیا، تو جو روایتوں میں جو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے کتب خانوں سے دریائیں فل ہو جاتی اور برج بن کر کے اس کے اوپر سے لوگ جا سکتے۔ بہرحال میں مختصر تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ بغداد میں تاتاریوں کے حملے کے بعد اللہ رب العزت کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے چند ہی سال کے اندر ان تاتاریوں کو ہدایت اسلام عطا فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ تاتاری اب وہاں سے نکل کر ہندوستان فتح کرنے کے لیے آئے۔ انہی تاتاریوں کو مغل کہتے ہیں، اور انہی تاتاریوں کے ہاتھ سے ہندوستان فتح ہوا، اور ہندوستان کے جو مغل بادشاہ رہے وہ تاتاریوں کی اولاد سمجھی جاتی ہے۔ اور اب یہ ہندوستان جب آئے تو پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے تقریباً 800 سال سے زائد مسلمان یعنی حکومت کی ہندوستان کے اوپر۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ہندوستان کی طرف منتقل ہوئے تو پورے مسلمان بادشاہ تھے، پوری دنیا کی نگاہ مدینہ طیبہ سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق، دمشق سے بغداد ہوئی، تو اس کے بعد علمی طور پر، اسلامی طور پر، تہذیبی طور پر لوگوں کی تقریباً نگاہیں اب ہندوستان کی طرف ہونے لگی، اس لیے کہ یہاں کا موسم بھی بڑا زبردست تھا، یہاں کا ماحول بھی دنیا کے لیے بڑا سازگار تھا، یہاں رہنے کے لیے مواقع تھے۔ پھر مسلم بادشاہان وقت تھے، آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، فقہا، علماء ماوراء النہر سے مختلف مقامات سے ہجرت کر کر سفر کر کر آتے ہیں۔ آج جو ہندوستان بھر کے اندر صوفیاء کرام کا جال بچھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، 800 سال، 900 سال، 700 سال، یہ وہی دور ہے جس کے اندر پوری دنیا سے یعنی بڑے بڑے لوگ علم کے پہاڑ سمٹ کر کے ہندوستان آ گئے، اور یہ تقریباً 800 سال چلتا رہا۔ یہ اس کے بعد اچانک ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ انگریز جب یہاں پر آ کر قبضہ کرنا شروع کیے تو پھر انگریز آہستہ آہستہ ایک ایک ریاست کو، ایک ایک علاقے کو مغلوں کے ہاتھ سے، اور دیگر اس کے بعد کی تمام ہندوستان نے مسلمانوں کی الگ الگ سلطنتیں تھی، مغلیہ تھی، بہمنی تھی، الگ الگ سب کے ہاتھوں سے چھینتے گئے، اور تقریباً ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے اپنا تسلط جما لیا۔ بڑی اہم بات یہاں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب آپ وہاں سے اسلام کا جو سفر دیکھ رہے ہیں وہ ہوتا ہوا اب آ گیا ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر جب انگریز آ گئے تو ان کا اولین دشمن مسلمان تھا۔ مسلمان سب سے پہلے ان کے سامنے تھا، مسلمانوں کو پکڑتے، قید کرتے، ان کے علماء کو مارتے، ان کو سولیوں پر چڑھاتے اور ان کو ختم کرتے۔ تو عزیزان گرامی، تو اب اس وقت ہندوستان بھر کے اندر سے جب یہ دیکھنے لگے کہ بھائی اب ہم کو محفوظ ترین مقام، پرامن مقام، جہاں پر ہماری قدر بھی ہو، ہمت افزائی بھی ہو، جہاں ہم کھل کر کے دین اور کی خدمت کر سکتے ہوں اور اسلامی ذخائر کو محفوظ رکھ سکتے ہوں، وہ کیا ہے؟ تو ہندوستان بھر کے اندر ایک ریاست تھی جو انگریزوں کے قبضے سے بالکل خالی تھی، جہاں پر بہت ماحول بھی سازگار تھا، اور جہاں کے لوگ
بڑے سمجھدار بھی تھے اور جہاں کے بادشاہ علم دوست بھی تھے، ان کی طرف لوگوں کی نگاہ گئی اور وہ ریاست دکن تھی۔ دکن کی ریاست اس زمانے میں صرف حیدرآباد دکن کی ریاست کو صرف اور صرف ایک علاقے تک نہیں تھی، یہ آج کے موجودہ تلنگانہ اور پھر ساتھ میں آندھرا پردیش کا کچھ حصہ اور پھر کرناٹک، مہاراشٹر، یہ سب مل کر کے ایک دکن کی ریاست بنتی تھی۔ اس ریاست کی طرف دیکھا کہ یہاں کے بادشاہوں کے اندر بڑی دینداری بھی ہے، علم دوستی بھی ہے، سمجھداری بھی ہے، اور پھر ان کے اندر بڑی آپس میں یعنی ایک رواداری کی کیفیت ہے۔ تو پھر پورا وہ جو دنیا بھر کا علم اور علماء اور صوفیہ جمع ہوتے تھے، وہ خود آ جاتے یا نہیں تو کم از کم اپنے علمی ذخائر کو دکن کی طرف بھیجنا شروع کیے۔ یہ دکن شروع ہوتا ہے اورنگ آباد کے اس کونے سے لے کر جہاں آپ علماء اولیاء اللہ کی پالکیاں اترتی تھی، آپ غور فرمائیں، وہاں سے لے کر کے کرناٹک آئے، کرناٹک اور بدر وہ پورا ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن آئے۔ یہ پورا کا پورا علماء اولیاء اللہ کے لیے یہ سازگار رہا، اور یہ اپنے اپنی پالکیاں لے کر کے، اپنی اپنی سواریاں لے کر کے، اپنے اپنے قافلے لے کر کے دکن کی طرف آئے۔ اور یہ دکن آصف جاہی سلطنت کا اس وقت چھٹے نظام اور ساتویں نظام، آصف جاہ سادس، آصف جاہ سابع، یہ اس زمانے میں بڑے ہی یعنی اچھے انداز میں یہاں چلا رہے تھے، اور یہاں پر آ کر سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ یہ دکن کی سرزمین جس میں پوری دنیا سمٹ کر آ رہی ہے اور پورے کے پورے یہاں پر سما رہے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دکن کی سرزمین کو اس لائق بنانے کے لیے، علم دوست بنانے کے لیے، مذہب کے لیے ہموار کرنے کے لیے، دینداری کے لیے انتہائی سازگار بنانے کے لیے، اسلام کے ٹوٹے ہوئے پھلوں کو جھولی میں سمانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انتظام فرمایا، کیسا نظم فرمایا، ان بادشاہوں کی تربیت کا جو انتظام فرمایا کہ اب ایک موقع ہوتا ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا وہ ابھرے گا۔ پھر اور ایک جگہ شاعر نے کہا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف دباؤ تو دوسری طرف ابھرے گا۔ ایک طرف اسلام کو دبایا جا رہا تھا، تو آج سے 200 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا، 250 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دکن کی سرزمین اسلام کے لیے سب سے زیادہ سزاوار، سب سے زیادہ ہموار رہی، اور اس کے سب سے بہترین باعث اگر کوئی بنے تو جو میرا اور آپ کا آج ٹاپک ہے وہ ہمارے شیخ الاسلام حافظ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دکن کی سرزمین کے لیے چنا۔ اور پھر بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ واقعات لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، آپ کی چاہت تھی حضور کے قدموں میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ انوار اللہ آپ اکیلے نہ رہیں بلکہ پورے دکن کو ہمارے قدموں میں جھونک لائیں۔ تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہاں آئے۔ اللہ نے اتنا بڑا کام کیا کہ مدینہ منورہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے بغداد، بغداد سے ہندوستان، اور ہندوستان سے حیدرآباد دکن میں آ کر کے ایسی رسول یعنی اسلام کی ساخت، اسلام کے لیے ایک میں آپ کو عرض کروں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی تو وہ دکن تھا، اور اس دکن کے اندر اس پوری دینداری کے لیے جو منصب قائم کیا گیا تھا، اس منصب کا نام شیخ الاسلام کا ایک منصب تھا، اس پر براجمان ہونے والی شخصیت امام انوار اللہ فاروقی تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس یعنی جذبے کا اظہار کر رہا ہوں، تو آپ اس غلط فہمی سے نکلے، اٹھا کر کے پڑھیں۔ آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت حرمین شریفین اگر چلتے تھے وہاں کے انتظامات تو دکن کی امداد پہ چلتے تھے، یہاں سے خلاف جاتا تھا، سب سے پہلے یہاں سے وہاں پر روشنی کا انتظام کیا گیا، وہاں حجاج کو رہنے کے لیے رباط کا انتظام کیا گیا، حیدرآباد دکن سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے لیے ماہانہ، سالانہ
हजारों लाखों की इमदाद जाती रही। और आपको मालूम है मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने तय्यबा का इंतजाम दुनिया भर से वो ममलकतें करती है जो मुस्तहकम होती है, और पूरी दुनिया के मुसलमान जिसको बड़े मुअज़्ज़ज़ समझते हैं वो करते हैं। और उस जमाने में पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई रियासत थी, रियासत दक्कन थी, और इस रियासत दक्कन के अंदर अगर इस्लाम और इल्म और दीन इस्लाम का परचम किसी के हाथ में था तो वो शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में था। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसलिए कहता हूँ शेखुल इस्लाम का तारुफ बाज़ मर्तबा लोग किसी से मुकाबला तकाबुल करके कराते हैं। शेखुल इस्लाम ये कोई उनका अपने दिया हुआ या उनके मुआसरीन का दिया हुआ लक़ब नहीं है, ये एक मनसब है। इसका मतलब है इस्लाम का जिम्मेदार। और आपको बताऊं कि सबसे पहला ये लक़ब शेखुल इस्लाम का पूरे साढ़े 1400 साल की तारीख में शेखुल इस्लाम का ये लक़ब अगर सबसे पहले किसी को दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया। और वो किसी और वजह से नहीं दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस एतबार से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की जिम्मेदारियों को संभाला, दीन की जिम्मेदारियों को संभालने वाले को शेखुल इस्लाम कहते हैं। एक मुआशरे को तश्कील देने वाले को शेखुल इस्लाम कहते हैं। एक सोसाइटी बनाने वाले को शेखुल इस्लाम कहते हैं। एक कल्चर बनाने वाले को शेखुल इस्लाम कहते हैं। एक तकरीर करने वाले को शेखुल इस्लाम नहीं कहते। एक 8-10 किताबें या 100-200 किताबें लिखने वाले को शेखुल इस्लाम नहीं कहते। शेखुल इस्लाम का एक मनसब है, यानी एक जिम्मेदारी है। उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पूरा एक कल्चर को संभाले। कल्चर के अंदर गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, उलमा भी आते हैं, जाहिल भी आते हैं, दुनियावी पढ़े लिखे भी आते हैं, बड़े बड़े फिलासफर्स, बड़े बड़े यानी बादशाहान वक्त भी आते हैं। उसके अंदर हर मकतबे फिक्र का आदमी आता है। इस्लाम के जितने फिरके हैं वो तमाम के तमाम फिरके उसके अंदर आते हैं। शेखुल इस्लाम का लक़ब उसी जात को मिल सकता है जिसके पास हर फिरका बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी दिल के अंदर खलिश राय के अपनी जरूरतें लेकर के आए और वो दिल की कुशादगी से उसकी जरूरतें तकमील करे। हर तबके का आदमी, दुनियादार हो, दीनदार हो, मकतबे फिक्र के लिहाज से कोई हो, वो आए, वो उनकी इस्लाह करें, उनकी मदद करें, तालीम में उनकी हौसला अफजाई करें, उनके काम को सेटअप करें। एक पूरी मुआशरे की तश्कील करने वाले को शेखुल इस्लाम कहते हैं। और आप हजरत शेखुल इस्लाम की पूरी जिंदगी उठाकर देखें, उनके हालात जिंदगी देखें, आपको पता चलता है कि मैं 2-3 बातें आपके सामने जिक्र करता हूं। यहां पर हजरत शेखुल इस्लाम के खोशाची, उनके अपने मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, उनके अपने इदारे में पढ़ने वालों का मिजाज और शेखुल इस्लाम के मिजाज को हम आज, मैं भी यानी इसके जिम्मेदार, यानी इसका मैं भी एक हिस्सा हूं कि हमारे शेखुल इस्लाम की वसीउ नजरी, वसात नजरी का आलम देखे। एक छोटी बात, जब मालूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इशारे गैबी से आपको यहां भेजा, तो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने यहां पर काम शुरू किया। बादशाह ने वक्त की तरबियत फरमाई, और फिर जब मालूम है कि यहां आए तो यहां की हर चीज देखनी है और फिर हर प्रॉब्लम और हर चैलेंज का सामना करना है। हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि अलैह के मामला में उलमा के लिए अर्ज करूं, यह बहुत अहम बात है। आज के जमाने में शायद ही उलमाए किराम इतने ज्यादा एक्टिव और इतने जिम्मेदार हो। मैं आपको अर्ज करता हूं, शेखुल इस्लाम की जब किताबें आप पढ़ते हैं, मकासिदुल इस्लाम आप उठा करके पढ़े, मकासिदुल इस्लाम कहीं बैठकर लिखी गई एक उन्वान पे किताब नहीं है। उस जमाने के आने वाली मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस को और मुख्तसर अंदाज में हजरत शेखुल इस्लाम ने एड्रेस किया। गोया कि वो उलमा को एड्रेस करते, उलमा को बाज़ाब्ता तौर पर वो उसमें तवज्जो दिलाते हैं और फितनों का सद्देबाप करते हैं। हजरत शेखुल इस्लाम आज से 150 साल पहले आप अंदाजा करें, ना ज़राए अबलाग इतने थे, ना इतने सोशल मीडिया था, लेकिन हजरत शेखुल इस्लाम दुनिया भर में होने वाले जितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यूएनओ की तरफ से होने वाली कॉन्फ्रेंसेस जितनी होती है, जितने बड़े बड़े यानी दुनिया भर की साइंस के मुताल्लिक होने वाली कॉन्फ्रेंसेस,
टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी ने तिब के मुताल्लिक होने वाली कॉन्फ्रेंसेस, इस्लाम के खिलाफ होने वाली कॉन्फ्रेंसेस, इन सब के ऊपर बैक वक्त नजर रखते। उस कॉन्फ्रेंस में जो करारदाद पेश होती, वो करारदाद मंजर आम पे आते ही सबसे पहले उस पे कलम उठाते और इस्लाम का नजरिया वाजे करते और फिर लोगों के सामने वाजे करते कि इन्होंने कहां खता की थी और कहां गलती की थी। मैं आपको अर्ज करूं कि आज भी आप में से कितने लोग जानते होंगे कि सूरज जब निकलता है तो सूरज की शुआएं जब निकलती है तो जमीन तक जब पहुंचती है तो कितना टाइम लगता है। आज से तकरीबन 150 साल पहले दुनिया ने दरियाफ्त किया और बताया कि सूरज जब तुलू होता है तो उसके बाद 8 मिनट लगते हैं उसको कि उसकी सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंचने के लिए। शेखुल इस्लाम का विसाल होकर 100 साल से जायद का अरसा हो गया और जिस वक्त ये दरियाफ्त हुई, अब जब किताब जो किताबुल अक्ल में हजरत शेखुल इस्लाम ये लिखते हैं तो आप अंदाजा किए वो जिस वक्त लिखे थे तो वो तकरीबन 130-135 साल पुरानी बात है। अभी वहां पर वो बात में डिस्कस हो रहा है, जदीद तरीन तहकीकात पर शेखुल इस्लाम की नजर होती और उसका तज़किरा अपनी किताबों में पकड़ते और अपने तलबा को इतना अपडेट रहने और इतना जमाने से कनेक्टेड रहने की आप तरगीब देते। आज तक हमारे उलमा को साइंस के वो मालूमात नहीं है जो हजरत शेखुल इस्लाम ने अपने जमाने में इतनी मिसालें देकर साइंसदानों के नामों के साथ उनकी थ्योरीज बयान करते हुए और उनके थ्योरीज में कहां उन्होंने क्या गलती की बताते हुए शेखुल इस्लाम यानी लोगों के सामने बयान करते हैं। ये अजीजान गिरामी ये मामूली बात नहीं है और ये इसलिए नहीं कि तसनीफात का इजाफा करें, बल्कि ये था कि इस चीज से लोगों को आइंदा क्या इनके अकायद में मालूमात में क्या फर्क हो सकता है, मैं उसका पहले से सद्देबाप कर सकूं। अजीजान गिरामी, सबसे पहली बात मैंने अर्ज किया कि ये हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे पहले जो 200 साल पहले का जो मामला था, 200-150 साल पहले, उस जमाने के लिए इस्लाम के लिए जो दक्कन की सरजमीन को हमवार करना था तो शेखुल इस्लाम का इंतखाब किया। वो पूरे बिल इत्तेफाक शेखुल इस्लाम थे, नंबर 1। नंबर 2, शेखुल इस्लाम का कारनामा किताबें नहीं है, शेखुल इस्लाम का कारनामा एक मुआशरे की तश्कील देना। हिंदुस्तान भर के अंदर, बल्कि जहां तक आपकी निगाह जाती है, आप आलमी शख्सियात को देखें, मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि शेखुल इस्लाम का तकाबुल कराएं, किताबों के लिहाज से नहीं, वो कराने के लिए दूसरी हमारे उलमा मौजूद हैं, कल्चरल लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, कि उन्होंने दक्कन के मुआशरे को अपनी पॉलिसीज से और अपने तमाम चीजों से और अपनी तमाम यानी अपने फैसलों से और अपनी प्रैक्टिकल जिद्दोजहद से दक्कन के मुआशरे को जो सेंचा है, जो संवारा है, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कोई एक इलाका बताइए कि जिसके अंदर ये रवादारी और ये दीनदारी और ये समझदारी और इस किस्म की मोहब्बत और उल्फत और फिर इतना जबरदस्त शरीयत की पाबंदी और फिर मसाजिद का निजाम, मदरसों का निजाम, और सबसे बड़ी चीज, जिस दुनिया के अंदर पूरे दुनिया के अंदर जहां मुसलमान इख्तिलाफात में पड़े हैं, दक्कन की पूरी सरजमीन का जायजा लेकर देखें, शेखुल इस्लाम इस्लाम पे कायम भी रखे हैं और बड़ी संजीदगी के साथ हर मकतब फिक्र को उसकी जगह के ऊपर उसकी तंबीह करते हुए जहां का वहां उसको पैक कर दिया है, उसको वहीं कैद कर कर पूरे मुसलमानों को तनाजात से पाक रखा है, इंतशार से पाक रखा है, इख्तिलाफात से पाक रखा है, संजीदगी तबीयत के अंदर रखी, उलमा के अंदर बावकार पना लाया है, दीनी खिदमत गुजारों के अंदर एतदाल पसंदी लाई, तबीयत के अंदर मतानत और संजीदगी लाई है, लोगों के साथ अखलाक व किरदार से पेश आना लाया है। अजीजान गिरामी, कल्चरल तौर पर शेखुल इस्लाम का मुकाबला, हाँ, किसी की 100 किताबें, किसी की 200 किताबें, उलमा है, वो उनका काम है, कोई मुहक्किक है, कोई आलिम है, कोई फाजिल है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफस्सिर है। हजरत शेखुल इस्लाम के पास मुहद्दिसीन हजरत शेखुल इस्लाम के जेर तरबियत काम किया करते थे, मुफस्सिरीन हजरत शेखुल इस्लाम के जेर साया, आपकी जेर तरबियत काम किया करते थे, क़ुज़ात
حضرت شیخ الاسلام کے یعنی بتلائے ہوئے منہج پہ کام کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ایک محقق کا نام نہیں ہوتا، محققین شیخ الاسلام کے بتائے ہوئے منہج پہ اور ان کے بتائے ہوئے اس اصول کے اوپر تحقیق کیا کرتے تھے، شیخ الاسلام اسے کہتے ہیں۔ محدثین ان عنوانات پہ کام کرتے ہیں جس پہ شیخ الاسلام بتاتے ہیں کہ اس پہ کام کرو، تو شیخ الاسلام اسے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کا کلچرل طور پر آپ کو بتاؤں کہ حضرت شیخ الاسلام کا وصال ہوئے 1 صدی سے زیادہ وقت ہو گیا، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور، میڈیا کا دور، اختلافات کا دور، برائیوں کا دور، اور سب کو معلوم ہے کہ قرب قیامت کی علامتیں نظر آنے والا اخلاقی طور پر انتہائی انحطاط کی طرف جانے والے دور میں جامع نظامیہ کے کسی فارغ کی بات آپ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حضرت شیخ الاسلام کے کسی مرید اور شاگرد کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہندوستان کے کسی فرد کی بات بھی نہیں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے نام پہ بننے والا ہمارا پڑوسی ملک، جہاں پر ایک نہیں سینکڑوں علماء، فقہاء، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے دانشور ہندوستان چھوڑ کر کے پڑوسی ملک چلے گئے تھے تاکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو، لیکن آج 75 سال کے بعد وہ اس بات کے معترف ہے کہ ہمارے پاس علماء تو آئے، فقہاء تو آئے، محدثین تو آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن ہمارے پاس کوئی شیخ الاسلام پیدا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہم نے زمین تو الگ کی ہے لیکن اسلام قائم اس پہ نہیں کر سکے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد جو بہت بڑے مفسر آج کے زمانے کے دنیا انہیں مفسر کے طور پر جانتی ہے، وہ پڑوسی ملک میں بیٹھ کر ہزاروں کے اپنے مجمع میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں یہاں رہ کر اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک کے اندر اسلام کو نہیں دیکھتا، مجھے مایوسی ہوتی ہے ہماری عورتوں کو دیکھ کر، ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر۔ میں حیدرآباد دکن گیا، مکہ مسجد کے اندر 3 دن تک میرا خطاب رہا، اور جب میں 3 دن مسلسل وہاں کی عورتوں کو باحجاب اور دین کا ذوق رکھ کر بڑے مجمع میں 10-10 ہزار کی عورتوں کو اور نوجوانوں کو دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ اگر دین زندہ ہے تو دکن کے اندر زندہ، اپنے روایات کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ۔ اور اب آپ بتائیے کہ کوئی اور کو اس کا صحرا جاتا ہے؟ یہ حضرت شیخ الاسلام کی تربیت، دور رس نگاہ اور بڑی وسعت نظری کے فیصلے، اور آپ کی اتنی اہم ترین سوسائٹی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک سوسائٹی کو قائم کرنے کے خد و خال آپ اٹھا کر کے پڑھیں کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے پوری ضرورتیں پورے باوقار انداز میں پورے دکن کے لیے آپ نے مقرر فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، آپ سمجھتے ہیں حضرت شیخ الاسلام صرف بانی جامعہ نہیں ہے، جامعہ نظامیہ کا قیام ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صرف جامعہ نظامیہ کے طلبہ کے شیخ الاسلام نہیں ہے، جامعہ کے طلبہ ان کے ایک حصہ ہے، جامعہ کے طلبہ پر بھی ان کا فیض ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ بھی ان کا فیض ہے، انوار العلوم کالج کے اسٹوڈنٹس پہ بھی ان کا فیض ہے، اور پھر دائرۃ المعارف العثمانیہ کے ذریعے علمی کام جتنا ہوا ہے دنیا بھر میں پڑھنے والے کتاب، ان پر بھی فیض ہے۔ آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں بیٹھ کر ہزاروں طلبہ جو آج پڑھ رہے ہیں ان پر بھی ان کا فیض ہے۔ اور پھر یہی نہیں، یہ تو علماء اور علمی میں آپ کو سیکٹر بتا رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ معاشرے کے اندر صرف علماء نہیں ہوتے، صرف اسکالرز نہیں ہوتے، وہاں جاہل اور غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے اور پھر روزمرہ کی زندگی والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، یہ میرا موضوع ہے، میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ سنیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے تو آپ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، اس کی فکر شیخ الاسلام کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے۔ شیخ الاسلام کا مطلب ذمہ دار ہے، شیخ کا مطلب بزرگ، شیخ الاسلام اسلام کا ذمہ دار، اس علاقے اور اس خطے کے اندر اسلام کا ذمہ دار۔ آپ کے گھر کے اندر پکنے والا کھانے کی فکر ہوتی، اور آپ نے فکر کر کر فرمایا کہ کون ان کا ذبیحہ کر رہا ہے، کون ان کے جانور ذبح کر رہا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، تو حضرت شیخ الاسلام نے بہت بڑے علماء فضلاء کو نہیں فرمایا جا کر کے کاٹو، آسان کر دیا، ایک مختصر سا ملا کا نصاب رکھا اور لوگوں کو کہا کہ پڑھاؤ، امتحان دلاؤ اور لے جا کر کے حلال کٹاؤ۔ بازاروں کے اندر جا کر شیخ الاسلام ہے، کوئی حرام نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ ہو، جو چاہے کر رہا ہے، بازار میں نکل کر بتائیے
کوئی اگر محدث ہے تو اس کا کام بازاروں میں نکل کے کوئی کرنا اور کوئی یعنی دورے کرنا اس کا کام نہیں ہوتا. وہ حدیث کی باتیں بتاتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے. کوئی مفسر ہے تو پھر قرآن کا درس دیتا ہے، کوئی فقیہ ہے تو فقہ کا درس دیتا ہے. یہ شیخ الاسلام ہے، یعنی وہ غریب کاروباری والے کے بھی شیخ ہیں، جیسے ایک محدث کے شیخ ہیں، ایک مفسر کے شیخ ہیں. تو وہ فوراً حضرت شیخ الاسلام کیا کرتے ہیں؟ بازار کا دورہ کرتے ہیں، لوگوں کے ناپ تول کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ مطففین یعنی وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرنے، اللہ کا عذاب ہوگا. فوراً ناپ تول کا ایک موازنہ، آج جو آپ کے پاس تول ہے 1 کلو 2 کلو کے جو بٹ ہے، جو اصل وزن اس کا قرار پایا ہے حضرت شیخ الاسلام نے کیا ہے. انسان کا انتقال ہو جاتا اور گھر والے ڈر کے قریب نہیں جاتے، پیشہ ور غسالوں کو لا کر کے غسل دلانا پڑتا. آپ یقین کریے کہ وہ پیشہ ور غسال جن کو کچھ پڑھنے نہیں آتا، بڑی بڑی آوازوں سے لوگوں کو باتیں یعنی آوازیں نکال کے پڑھ کے ڈرا دیتے، اور وہ بیچارے صحیح غسل تک نہیں ہوتا، تدفین ہو جاتی. یہ شیخ الاسلام ہے. کسی انسان کی روح نکل رہی ہے تو وہ بے چین ہوتے ہیں کہ اس کی روح نکلنے، اس کی نماز جنازہ برابر ہو، اس کا غسل برابر ہو، اس کے کفن برابر ہو. آپ نے نصاب غسالان بنایا. یہ شیخ الاسلام ہے. حضرت شیخ الاسلام یعنی ایک وقت تھا کہ جب گلبرگہ جو دکن کی سب سے بڑی بارگاہ مانی جاتی ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے ایک وقت میں آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا. کچھ وجوہات تھے، اس وقت بنا دیا گیا. حضرت شیخ الاسلام وہاں قیام کیے، بہت بڑا وہیں پر مدرسہ قائم کیے، وہیں پر خانقاہ قائم کیے. جب دیکھا کہ سجادگان کے بچوں کے اندر دینداری کی بڑی ضرورت ہے، یعنی دینی شعور، کیونکہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان کو منبع فیض بنانا ہے. بعض لوگ یہ ہوئے کہ ان سجادگان کے بچوں کو دیکھ کر کے ان کے خلاف مہم نکال کر کے بعض لوگ یعنی ان سے متنفر ہو گئے. بعض لوگ ان کے معتقد ہاتھ پاؤں چومنے والے ہو کر کے ان کو اور گمراہ کر دیے. حضرت شیخ الاسلام دونوں کے درمیان ان سجادگان کی فکر کر کر پورے دکن کے، ادھر مہاراشٹرا سے لے کر مہاراشٹرا، کرناٹک، حیدرآباد، دکن، پورے سجادگان، کیونکہ بزرگوں کی اولاد انتقال کے بعد بیٹھ رہی تھی، آپ نے ان کے لیے نصاب بنایا، ان کو پڑھانے کا طریقہ بنایا، ان کو قابل بنایا، ان کے مریدین معتقدین کے لیے بافیض بنایا. تو ان سجادگان کے بھی شیخ الاسلام تھے. ان تمام خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے، درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے بافیض شخصیات جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ماضی قریب میں، ان سب کے شیخ الاسلام تھے. عزیزان گرامی، بڑی بڑی باتیں، چھوٹی چیز آج اتنے تمام ہم آج سوسائٹی میں ہم گزار رہے ہیں. پرنٹ کا اتنا بڑا معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے اوراق ہمارے پاس نیچے گر جاتے، اخبارات میں احادیث آتے ہیں، کتابوں کے اوراق ہوتے ہیں، نیچے گر جاتے، اٹھائے تو لوگ کریں تو کیا کرے، رکھے تو کیا کرے. شیخ الاسلام ایک طرف دائرۃ المعارف قائم کرتے ہیں، تحقیقی ادارہ اتنا بڑا، جامع نظامیہ قائم کر، دوسری طرف راستے میں پڑے ہوئے پیپر جس کے اوپر حدیث قرآن لکھا ہوتا ہے. میری اس ریاست کے اندر دینداری اتنی قائم ہو کہ ایک پیپر بھی ویسٹ نہ جائے. باضابطہ اوراق متبرکہ کی ایک تنظیم بنائی، اس کا کام تھا جگہ جگہ سے حاصل کر کے اس کو شریعت کے مطابق اس کو ڈیزالو کرتا. ایک چیز بتاؤں، 2 چیز بتاؤں آپ کو، تقریباً آپ اٹھا کر کتابیں پڑھیں، یہ نظام قائم کیا، کتاب نہیں لکھتی، نظام قائم کیا. میں آج اس پوری کنڈیشن میں ہوں کہ آپ پورا ہندوستان پھر لیں اور پھر پڑوسی ملک، 2 طرف کے پڑوسی بھی پھر لیں، اور آپ بتائیے کہ ایسا نظام کہیں پر ہے. نکاح ہوتا تھا، لوگ مہر ادا نہیں کرتے تھے، مہر ادا نہیں کرتے تھے، وراثت کے معاملہ آئے تو فوراً چھپا لیتے تھے، جس کی وجہ سے بڑے اختلافات، بڑے پرابلمز. حضرت شیخ الاسلام نے نظام قضات اور پھر سیاہ جات اور یہ ایسا نظام قائم کیا، آپ یقین کریے کہ اس سے بہتر نظام، بلکہ اس نظام کو دیکھ کر پورے ہندوستان میں نظام قائم ہوا. ایسا ریکارڈ کہیں اور نہیں ملتا. 150 سال، 250 سال کا ریکارڈ آج کسی کو اپنے گھروں میں نہیں ملتا ہوگا. قضات کے دفتر میں ہر ایک کے آباء و اجداد کا نظام اور ان کا اپنا ریکارڈ موجود ہے. لوگوں کو حرام سے بچایا، حلال کام کے لیے لگایا، ایک اصول بنایا، ایک ضابطہ بنایا. یہ شیخ الاسلام ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی،
میں نے دو باتیں آپ کے سامنے، ایک اللہ رب العزت کا انتخاب دکن کی سرزمین کے لیے، یہ ایک نصاب، یہ آپ نے اس دکن کی سرزمین کو اس کے لیے سزاوار بنایا کہ اسلام کے ٹوٹے ہوئے پھل اس جھولی میں آ جائیں، اسلام کے لیے سزاوار بن جائے۔ دوسرا سب سے بڑی چیز، شیخ الاسلام کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تیسری اور اہم بات اور آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، تاریخ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اسلام میں خلافت کا نظام چلتا رہا، ہمیشہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری جو خلافت ٹوٹی ہے وہ آٹومن امپائر ہے، وہ خلافت عثمانیہ ہے۔ خلافت عثمانیہ آج سے 90 سال پہلے اور تقریباً 100 سال کے قریب ہوا کہ وہ ٹوٹی، لیکن خلافت عثمانیہ 3 بر اعظم پر قائم تھی، ایک ایشیا، دوسرے افریقہ اور تیسرے یورپ کا ایک حصہ، ایک بڑی، اور مکہ مدینہ سب اسی کے زیر سلطنت تھا، خلافت تھی، نو ڈاؤٹ آخر میں کمزور ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی۔ خلافت عثمانیہ کے جو آخری فرما رواں ہیں سلطان عبد الحمید ثانی، وہ جب دیکھے کہ ادھر انگریزوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور خلافت کے لیے اب سنبھالنے والے کوئی قابل ان کے خاندان میں نہیں ہے، تو انہوں نے دنیا بھر کی طرف نگاہ ڈالی کہ خلافت کی ذمہ داری ہے، پورے مسلمانوں کو سنبھالنا ہے، تو ان کو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی جگہ اور کوئی شخصیت سمجھ میں آئی، کوئی جگہ سمجھ میں آئی، تو وہ دکن کی سمجھ میں آئی۔ تو آپ کو معلوم ہے نظام دکن نواب میر عثمان علی خان سے انہوں نے سمداوا کیا، اپنے فرزند کو، نظام دکن کے فرزند کو اپنی بیٹی دی، اور پھر وہیں پر انہوں نے وصیت نامہ لکھ دیا کہ میری اولاد میں اب کوئی قابل نہیں ہے، ادھر نظام دکن کے پاس جو آصف جاہی سلطنت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، دین سب سے مضبوط مستحکم وہیں پر ہے، اور اب اگر خلافت کا کوئی صحیح حقدار کوئی زمین میں ہو سکتا ہے تو ترک کی سرزمین سے دکن کی سرزمین کی طرف نگاہ آئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ نظام دکن جس لڑکی سے وہاں سے نکاح کر کے لائے تھے سلطان عبد الحمید ثانی کی بیٹی سے، طے یہ پایا، وہ آج بھی وہ وصیت نامہ یہاں موجود ہے حیدرآباد دکن کے اندر، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اولاد ہوگی تو وہ اولاد اس کا نیکسٹ خلیفہ ہوگا خلافت عثمانیہ کا۔ اب آپ بتائیے، یہ الگ بات ہے کہ یہ بچہ یعنی وہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی ادھر آٹومن امپائر بھی ٹوٹ گئی، اور پھر ادھر یہاں پر نظام دکن کے پاس سقوط حیدرآباد کا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ تو قدرت خداوندی کا ایک اپنا معاملہ تھا، لیکن جو محنت شیخ الاسلام کی تھی، پوری دنیا کی نگاہ شیخ الاسلام کے بنائے ہوئے دکن کی طرف تھا، سنبھالے ہوئے۔ کوئی علاقہ زمین سے نہیں بن جاتا، وہاں کی تہذیب سے بنتا ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آج حیدرآباد دکن کے لوگوں کو آپ نقل مکانی کرنے کے لیے کہیں کہ جائیے، آپ لکھنؤ میں رہیں، بہار میں رہیں، شمالی ہند میں رہیں، آپ وہاں چن لیجئے، 1% یا 1 میں سے آدھا % لوگ بھی نہیں نکلیں گے، لیکن ہندوستان بھر کے لوگوں کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، آ جائیے دکن کے اندر، یہاں پر آپ کو شمالی ہند کے لوگ بھی ملیں گے، دلی کے لوگ بھی ملیں گے، لکھنؤ کے لوگ بھی ملیں گے، بہار کے لوگ بھی ملیں گے۔ تو یہ سرزمین کو اتنی سزاوار و ہموار کس نے کیا؟ کس کی تہذیب نے کیا؟ کیوں آپ اپنے اولادوں کو یہاں سیف سمجھتے ہیں؟ کیوں لا کر کے بڑے بڑے محدثین اور علماء اپنے بچوں کو یہاں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں محفوظ ہے۔ تو یہ ایسا ہی قائم نہیں ہوا، ایک جس کے گزرنے کے 1 صدی بعد بھی ان کی تربیت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور دکن کا ایک ایک عالم، آپ آنکھ بند کر لوگوں کے پاس یہ بات معلوم ہے کہ اگر تم اپنی مسجدوں میں امن و امان چاہتے ہو، نزاعت نہیں چاہتے ہو، للہیت چاہتے ہو، تو پھر جامع نظامیہ کے فارغ کسی عالم کو لا لو، وہ بڑے ہی آرام کے ساتھ، بڑے ہی پرسکون انداز میں آپ کی مسجد کو لے چلے گا۔ اگر کہیں اور سے کوئی آئے تو نزاعات ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کیا تھا، شیخ الاسلام اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام فرقوں کو ان کی غلطیوں پہ تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی ان کے علمی کارناموں پر کرتے ہیں۔ میں برملا آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی لکھنے کا ارادہ کیا، تو ان کو معلوم ہے وظیفہ کہاں سے جاتا تھا؟ نظام دکن کی حکومت سے جاتا تھا۔ ہندوستان بھر کے اندر کوئی علمی کام کرنا چاہتا تو اس کو وظیفے جاتے، مدرسے قائم ہوتے ان کو وظیفے جاتے۔
آپ کو اندازہ نہیں کہ حضرت شیخ الاسلام اتنے وسیع النظر تھے، وہ شیخ الاسلام تھے۔ ہاں، اپنی فکر کے وضاحت کرتے ہوئے، اور پھر میں آپ کو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میری برادری نظامی برادری سے عرض کرتا ہوں، آج حیدرآباد دکن کے اندر یہ غیر مقلدیت کا فتنہ ایک بڑا سر چڑھ کر ایک آزمائش بنا ہوا ہے، ایسے ہی قادیانیت کا فتنہ ایک سر چڑھ کر فتنہ بنا ہوا ہے۔ تیسرے سب سے بڑا فتنہ جو چل رہا ہے لادینیت کا ہے، الحاد کا ہے، اور ایتھزم کا ہے۔ آپ پڑھیے شیخ الاسلام نے اس کے اوپر جو کتابیں لکھی ہے وہ صرف بھرتی کی نہیں ہے، وہ کتابیں پورا ایک نصاب ہے۔ آپ غیر مقلدوں کے توڑ کے لیے کوئی بڑے جلسوں کی ضرورت نہیں، حقیقت الفقہ کا نصاب اتنا زبردست ہے، آپ اس کو صحیح طور پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر 2 سیمسٹرز کے اندر نوجوانوں کو حقیقت الفقہ پڑھا دیں، اس کے اصول پڑھا دیں، اب پھر دیکھیں کہ وہ کبھی کسی غیر مقلدیت کا شکار نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے کہ ایک غیر مقلد ہماری مسجد میں آ جاتا ہے تو ہم کو فکر ہونے لگتی ہے۔ قادیانیوں کے متعلق حضرت شیخ الاسلام کی کتاب نصاب بتا رہا ہوں میں آپ کو، کتاب یعنی تقریریں نہیں ہے، ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، الحاد، پوری دنیا کے اندر الحاد آج بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ کبھی کتاب العقل کھول کر پڑھیں، عقل پرستوں کے لیے، لاجک کہنے والوں کے لیے، اور عقل کی دہائی دے کر کے مذہبیت سے دور کرنے والے، یہ ایتھیزم پیچ کرنے والے، آپ کتاب العقل کو اٹھا کر پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کتاب العقل وہ کتاب ہے جو ایک صرف عالم ہو اور اس کو دنیاوی تعلیم سے اس کو کوئی آشنائی نہ ہو، کوئی قسم کا یعنی اسے درک نہ ہو، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ عالم اس کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی صرف دنیا دار آدمی ایک عقل لاجک کی کتاب ہے کہہ کے اگر پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ حضرت شیخ الاسلام اس کے اندر برابر ماڈرن علوم اور اسلامک علوم ان دونوں کا ایسا سنگم اور ٹاپ لیول کی مثالیں ہیں، معمولی مثالیں نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے جو علمی تبحر ہے اور علمی لیول ہے، حضرت شیخ الاسلام ہم اہلیان جامعہ کو، جامعہ کے طلبہ کو اس لیول کا بننے کی تربیت دیتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج ہمارے یہ دوست احباب، ہمارے یعنی عزیز، بڑا اصرار ان کا تھا کہ کچھ دیر شیخ الاسلام پر اہم باتیں بولی جائے، تو میں مختصر سا وقت ملا، لیکن جو دل کی باتیں تھی، جو میری اپنے جذبات تھے اور جو میرا مطالعہ تھا، میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ بہت کچھ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے دکن میں رہنے والوں کو ہمیں ہمیں ان میں شامل کیا اور حضرت شیخ الاسلام کا منہج عطا کیا۔ اس منہج کے سامنے کوئی منہج نہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، جامع نظامیہ کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ دیوبندیت کی شدت اور بریلویت کے غلو ان دونوں سے پاک ہے۔ اکثر موقع پر یہ دونوں جب بھڑ جاتے ہیں، بانی جامعہ اور شیخ الاسلام کا منہج اور جامع نظامیہ ان دونوں میں فیصلہ کرا کر ان دونوں کو مطمئن کر کر مسلمانوں کو مطمئن کرتا ہے۔ ہمارا پوزیشن خصم کا نہیں، ہمارا پوزیشن حکم کا ہے۔ ہم دونوں کے جھگڑوں کو سالو کرنے والے، دونوں کو اعتدال کی راہ دکھانے والے ہیں، نہ اس غلو سے متاثر ہوتے ہیں، نہ اس شدت پسندی سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ یہ دونوں کے دونوں مکتب فکر جب دکن میں آئے تو ایک مکتب فکر کو جن کی پہچان شدت پسندی تھی توحید کے نام پر، ان کو نارمل ہونا پڑا، دکن کے مزاج کے مطابق یہاں کام کرنا پڑا۔ دوسرے جن کے پاس غلو تھا، جو بڑی شدت اختیار کرتے تھے، ان کو بھی یہاں کام کرنے کے لیے دکن کے مزاج، شیخ الاسلام کی روحانی تصرف اور ان کے فیض کے تابع اپنے کام کرنا پڑا، اور یہ ہمیں اس بات کی سعادت مندی ہے۔ ہم سب کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن دکن کے مزاج کے ساتھ اور حضرت شیخ الاسلام کے فیضان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضرت شیخ الاسلام کا فیض جاری رہے، اور ہم تمام کو اپنے بڑوں کے تابع رہنا اور ان کے نقش قدم چلنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔